بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ اور پرکیف واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمام قبرستان کے مردے قبر سے باہر آ گئے۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے اسے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کی طرف نکل پڑی۔ رستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اس کا بچہ بہت بیمار ہے۔ وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت رستے میں ہی بہت خراب ہو گئی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمت نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچو۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی کہ تم خوش ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف بہت دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کی طرف چلی گئی اور اسی وقت ایک بہت ہی پیارا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس بچے نے عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں کہ تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل سکے۔ مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کا بیٹا رستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھیے وہ زندہ ہے، دیکھو تو وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو دکھیاری ماں حیرت سے اپنے بچے کو دیکھتی، پھر دوسری بار بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں اور اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا۔ جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو کہ مر چکا تھا، تو اس عورت نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئیں؟ یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس کمسن بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کریم، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے یہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو چاہے تو تقدیر بھی بدل جائے گی۔ اے میرے اللہ، تو اس کی خوشیاں اس کو لٹا دے، اس بچے کو تو حیات دیتے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش ہے، صحت مند بھی ہے، بیماری بھی دور ہو گئی۔ عورت کہنے لگی، میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہیں کون؟ اس سے پہلے وہ کمسن بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے۔ وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے۔
اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے، اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑے اور ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ مارتے تو نہیں تھے بلکہ اسے ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ رستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کمسن لڑکے نے کہنا شروع کر دیا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ رک گئے اور وہ چپ چاپ تھے اور اس کمسن لڑکے کی کمالات کو دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے۔ یعنی ایک طرف لڑکا کھڑا ہوا اور دوسری جانب وہ بزرگ اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ تو دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی اور کس دل سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے تو اے میرے اللہ، میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو سکتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں، وہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔